اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے، بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر، جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو ایک فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زرخیز علاقہ، درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے لیکن کریسنٹ پاتا ہی ہو، بہت فرٹائل ایریا۔ اب یہ جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار۔ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے انہیں۔ مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھی تو تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو POWs ہوں گے، جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی، وہ کنیزیں بنائی جائیں گی۔ تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے، لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، نہابند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا۔ ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں، جو چاہیں کریں وہ۔ اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی، اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں۔ یہ بیت المال کے حصہ کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹیو ملکیت ہو، کلیکٹیو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا، اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں تو سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی روح سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مال غنیمت ہے، تقسیم کیجیے۔ پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے، کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا، انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا، اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا۔ اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی عشری، ایک اراضی خراجی۔ عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی
اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ۔ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں۔ عشری زمین قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے، کسی فوج نے لڑ بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک، اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے۔ کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ، کہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے۔ جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ، اس کی زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر، چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو، کوئی ہو، وہ کاشت کریں گے، لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں، کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے۔ اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین۔ اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں کوئی عشری زمین نہیں ہے، کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، کسی کو ملکیت نہیں ہے، سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر، محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مفتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے، لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا، تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا۔ تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے ما لا بد منہ، وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے، اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، ما لا بد منہ، اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں، لہذا میں عشر کے مسائل اس میں دکھتا ہی نہیں۔ خام خواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے، کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے عشری نہیں، سب خراجی ہے۔ خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی، ملکیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی، کسی اور نے دے دی، ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہے خراجی زمینیں، خراجی رہیں گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے تھے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غِلًّا، کوئی بھی کدورت، کوئی بھی بیر، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔